جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو یا غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ شعبان کی 15ویں رات میں خواہ مومن عاصی ہو یا نیک بندہ ہو، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، ہر کسی کو اللہ کے کلام کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ بات غلط مشہور ہے کہ جو شخص پوری سال عبادت نہیں کرتا، تلاوت نہیں کرتا، اللہ کی بندگی نہیں کرتا، اس رات بھی اسے مغفرت مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے، تلاوت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کے لیے کوئی گھڑی متعین نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی دن متعین نہیں ہے، کوئی رات متعین نہیں ہے۔ شب قدر ہو، شب برات ہو، جمعہ کی رات ہو، عیدین کی رات ہو، رات کی تنہائی ہو، دن کا اجالا ہو، یہ اللہ، یہ رب ہر وقت ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ تلاوت نہیں کرو گے، عبادت نہیں کرو گے تو اپنے رب کو کیسے راضی کرو گے؟ اپنے مالک کو کیسے خوش کرو گے؟ اپنے گناہوں کو کیسے بخشواؤ گے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس لیے رحمان کے رحم کے لالچی بن جاؤ، اس کی شفقتوں سے امید رکھو۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کہ میری رحمت سے نا امید مت ہویا کرو، میں تو ہر وقت تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے منتظر رہتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون۔ میں قبول کرنے کے لیے ہر وقت رہتا ہوں، اور اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ فرمائیے کہ میں بالکل قریب ہوں، تم آہستہ مانگو گے تب بھی میں سن لیتا ہوں۔ اس لیے اگر ہمارے گناہ سمندر کے پانی سے زیادہ ہوں، سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں، دریا کی روانی سے زیادہ ہوں، ریت کے ذرات سے زیادہ ہوں، ستاروں کی تعداد سے بڑھ کر ہوں، سورج کی شعاؤں سے زیادہ ہوں، چاند کی کرنوں سے زیادہ ہوں، جانوروں کی پیٹھ پر بالوں سے بڑھ کر ہوں، تب بھی اس غفور الرحیم رب کی چوکھٹ پر سر رکھ کر خطاؤں کو معاف کراؤ گے تو یہ رب ضرور معاف کرے گا۔ مرنے سے پہلے رب کے پسندیدہ بندے بن جاؤ، جنت کے دروازے خرید لو۔ یہ گزرتا ہوا دن ہمیں ہمارے اللہ سے، ہماری آخرت سے قریب کرتا جا رہا ہے۔ اٹھتے ہوئے جنازے ہماری موت کی خبر سناتے ہیں، ڈھلتے ہوئے سورج، چھپتے ہوئے تارے، ڈھلتی ہوئی جوانی، بوڑھے ہوتے ہوئے چہرے، جوان ہوتے ہوئے بچے، گرتی پڑتی عمارتیں ہمیں خبر دیتی ہیں کہ دنیا کی چمک ختم ہونے والی ہے، دنیا کی چہک خاموش ہونے والی ہے، اور دنیا کی مضبوط عمارتیں مٹی کا ڈھیر ہونے والی ہیں۔ آسمان سے باتیں کرتے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہواؤں میں اڑ کر بکھر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، تو اس دن بادشاہ صرف اللہ رب العزت کی ہوگی۔
جس ذات کی جنت ہے، جس ذات کی جہنم ہے، جس کی زمین ہے، جس کا آسمان ہے، جس کی دی ہوئی خوبصورتی ہے، جس کی دی ہوئی بدصورتی ہے، جس کی دی ہوئی مالداری اور غربت ہے، جس کی دی ہوئی تمہاری طاقت ہے، جس سے تم چلتے ہو، جن طاقتوں سے تم اونچے اونچے لوہے کو، مضبوط لوہے کو جہاز بنا کر فضاؤں میں اڑا دیا کرتے ہو، تم جن طاقتوں کے ذریعے پہاڑوں میں گھر بنا لیا کرتے ہو، جن طاقتوں سے تم زمین میں سرنگ بنا لیا کرتے ہو، اور جن طاقتوں کا مظاہرہ کر کے تم نئی نئی چیزوں کے ایجاد کرنے والے بن جاتے ہو، اس لیے آ جاؤ، اس رب کی رضا سے جنت ملتی ہے، اسی کی خوشنودی سے ہمیشگی کی راحت مل سکتی ہے، ہمیشگی کا سکون مل سکتا ہے۔ اس رب کو رات کی تنہائی میں اپنا رب بنا لو، ذکر الہی سے دل کی زمین کو شاداب کر لو، اور کریم رب کی چوکھٹ پر یہ کہہ دو، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔